ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. محترم سامعین کرام، درس قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع، آپ کی اطاعت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اطاعت جو ہے، اطاعت و اتباع جو ہے، وہ محبت کے بغیر ہوتی نہیں۔ اطاعت بھی وہی قابل قبول ہے جو محبت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے لیے اس کی ایک عظیم مثال ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں سب کچھ نچھاور کر دیا، کیونکہ محبت جو ہے یہ جس کے ساتھ محبت ہو اس کی ہر ادا کو محبت پہنانے کے لیے وہ مجبور ہو جاتی ہے۔ کہ جس کے ساتھ محبت اور عقیدت ہو تو پھر خود بخود اس کا ہر عمل محبوب ہو جاتا ہے۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں تھے، تو شیطان نے یہ فوا اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو یہ خبر مدینہ پاک میں پہنچی تو مدینہ میں رہنے والی جو عورتیں تھیں وہ پریشان ہو گئی۔ بعض عورتیں تو گھروں سے نکل پڑی، ان میں ایک عورت ایسی جو احد کی طرف دوڑی جا رہی ہے۔ یہ جب سنا تو احد کی طرف دوڑی جا رہی ہے، تو آگے سے مطلب صحابہ کرام، یہ غزوہ کے بعد کی بات ہے، تو آگے سے صحابہ کرام کچھ مطلب راستے میں کچھ ملے نا، تو کسی نے کہا وہ تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ شہید ہو گیا ہے؟ باپ کی بھی پرواہ نہیں، بس دوڑی جا رہی ہے آگے سے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے؟ بتایا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، کی بھی پرواہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے؟ بس آگے چلی جا رہی ہے، آگے بتایا کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے؟ احد کی طرف چلی جا رہی ہے، آگے کہا کہ تیرے بیٹے بھی شہید ہو گئے ہیں، تا یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ وہاں پہنچی تو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت ہیں، خیر و عافیت سے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس عورت کو لے جایا گیا۔ جب سرکار علیہ السلام کو دیکھا تو کہتی آپ کو دیکھنے کے بعد سارے غم ختم، سارے غم ختم۔ تو محبت کس کی غالب تھی؟ سرکار کی۔ باپ کی بھی پرواہ نہیں،
بھائی کی بھی پرواہ نہیں، شوہر کی بھی پرواہ نہیں، اولاد کی بھی پرواہ نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر زندہ رہنا مشکل ہے، یہ ان کی مدد۔ تو ایسے لوگ اطاعت کیسے نہ کرتے؟ اس لیے اللہ نے ان کو رہتی دنیا کے لیے ایک یادگار بنا دیا ہے۔ ان کے واقعات پڑھو تو اپنی زندگیوں کو سنوارو کہ انہوں نے کس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کی۔ ایک دفعہ قریش مکہ کچھ لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مدینہ پاک میں، کہا کہ ہمارے کچھ قبائل ہیں جو اسلام لانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے معلم کی ضرورت ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو مکہ مکرمہ ان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت عاصم جو تھے وہ ان کے امیر تھے، 10 آدمی تھے۔ تو یہ ان کا پہلے طے شدہ ایک پروگرام تھا، ان مشرکین مکہ کا ایک طے شدہ پروگرام تھا۔ تو ان کو لے کر نکلے، ابھی مکہ میں نہیں پہنچے، راستے میں مقام رجائی پر انہوں نے وہاں وہ لوگ ٹھہرے پروگرام کے مطابق۔ وہ جو لوگ تھے 200 آدمی، انہوں نے مطلب ان کو آ کر گھیر لیا۔ تو وہ 10 جو تھے صحابہ وہ پہاڑ کے ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، تو انہوں نے وہ 200 جو تھے انہوں نے ان 10 پر حملہ کر دیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے غلام بڑی مطلب جو ہے نا دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ لڑے۔ تو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم جو امیر تھے، تو انہوں نے عرض کیا، اے میرے خالق، اے مالک، میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ یا اللہ، اب میری التجا یہ ہے کہ میرے جسم کو ان لوگوں سے محفوظ رکھنا، مجھے ان سے بچانا، میری لاش کو ان سے بچانا۔ آپ شہید ہو گئے تو انہوں نے مطلب جو ہے نا سر تن مطلب جدا کرنے کے لیے جب آگے بڑھے تو اللہ رب العزت نے مکھیوں کی، شہد کی جو مکھیاں نا، غول کر غول آ گئی، آگے اس کو جسم کو گھیر لیا۔ اب یہ مشرکین مکہ پیچھے ہٹ گئے، دور بھاگ گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا، تو ایک پانی کی ایک لہر آئی جو ان کے جسم کو بہا کر جنت میں لے گئی۔ اس طرح اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا۔ تو حضرت خبیب اور ایک دوسرے صحابی، یہ جو تھے، ان کو مطلب جو ہے نا قید کر لیا اور مکہ میں لے گئے۔ تو حضرت خباب نے ایک شخص کے باپ کو میدان احد میں قتل کیا تھا، تو اس کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ اب وہ طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے مطلب حضرت خباب نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اسلام کو چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے بڑی کوشش کی، بلاخر سولی پر ان کو لٹکانے لگے۔ تو جب لٹکانے لگے تو پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ مہلت دی نا، کوئی آخری خواہش ہے؟ شاید یہ کہیں گے کہ میں اسلام سے پھر جاتا ہوں، آخری کوئی خواہش بیان کرو۔ انہوں نے کہا، ہاں میری آخری خواہش ہے، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو، 2 رکعت نفل پڑھنے کی مہلت دے دو۔
حضرت حباب نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور ان سے کہا کہ میں نے جلدی جلدی 2 نفل پڑھ لیے ہیں، کہیں تم یہ خیال نہ کرو کہ یہ موت سے ڈر کر اس نے نماز کو لمبا کر دیا، مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں۔ تو اس طرح انہوں نے یعنی صحابہ پر ظلم و ستم کیے، لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کو نہیں چھوڑا۔ حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا تو شہید کر دیا گیا ان سب۔ بڑی بڑی انہوں نے مطلب صحابہ کرام علیہ رضوان کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمیں کون سی ہم تکلیف اٹھائیں؟ ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے صاحب نصاب کو، کہ زکوٰۃ بھی مطلب نکالنے کے لیے جو ہے ہم مطلب 100 بہانے مطلب نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز کے لیے بھی ہمیں مطلب ٹائم نہیں ملتا، مطلب نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی سجدے اس طرح جلدی جلدی ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کون ہمارے پیچھے لگا ہوا، کسی کو عبادت میں سکون نہیں۔ ہم نے جو یعنی زکوٰۃ کا انکار کیا تو یہ نہیں کہ اللہ نے مطلب کوئی سامنے کو مسجد کے اوپر جیسے سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں بعض جگہ میں، تو یہ نہیں کہ مطلب اللہ نے کوئی فرشتے کو سیکورٹی گارڈ بنا کر بھیجا ہے جو مطلب جو ہے نا مثلاً ہمارے محلے میں کسی کو بھیج دیا تو جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا سر کم سے جدا کر دیا جائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ سے انکار کیا مطلب ہزاروں سینکڑوں قسم کے ٹیکس ہم پر لگ گئے، اب ٹیکسوں پر ہو رہا ہے نا، اب بجلی کے بلوں کے اتنے کنے ٹیکس لگے ہیں، انہیں بل نہیں جنہیں ٹیکس نے، کرو انکار کیتا ہے اور مصیبتوں کے پھسے یا نہیں پھسے، اللہ دے حکام تو دور ہوئے مصیبتوں کے پھسے، نماز تو دور ہوئے، حج تو دور ہوئے دوڑنا، اب کوئی مطلب کسی کمپنی کے پیچھے مطلب جو ہے نا ٹریول ایجنسی کے پیچھے گھوم رہا ہے مطلب ویزے کے لیے مطلب نا اس طرح دوڑنے کے لیے، ہم صفا مروہ سے دور ہوئے دوڑنے کے لیے تو ساری زندگی میں مطلب دوڑیں لگ گئی ہماری ہیں۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع کرنے والے ہیں، جو آقا کے غلام ہیں، تو سرکار کی غلامی کرنے والوں کے لیے اللہ نے ساری مخلوق کو غلام بنایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور روم کے بادشاہ نے اپنا ایک ایلچی، رومی ایلچی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب مدینہ میں آئے تو وہ ڈرتا بھی تھا، کیونکہ فاروق اعظم وہ ہستی ہے، روم کا بادشاہ کیا کیسر و کسرا کے بادشاہ ان کے نام سے کانپتے تھے۔ وہ ایلچی مدینہ شریف میں آیا، آ کر پوچھتا ہے، اس کے خیال میں تھا کہ جس شخص سے ہمارے بادشاہ کانپتے ہیں، تو جس طرح ہمارے بادشاہ بڑے عالی شان مطلب محلات میں رہنے والے ہیں، رہتے ہیں، شاہی محلوں میں رہتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں، تو یہ بھی شاہی عظیم، ان سے بھی عظیم محلوں میں پوچھا کہ مطلب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بتایا کہ مطلب ہمارے وہ بادشاہ نہیں ہیں، ہمارے خلیفہ امیر المومنین ہیں، وہ ادھر ہی ہوں گے، اب وہ تلاش، ہمارے کوئی مطلب محل وغیرہ نہیں۔ تو پوچھتا پوچھتا ایک عورت ملی، عورت سے پوچھا، کہا دیکھو کہیں ادھر کھجور کے سائے میں کدھر آرام فرما رہے ہوں گے۔ جب وہ ایلچی ڈھونڈتا ہوا آگے گیا تو ایک کھجور کا درخت تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کے سائے میں مطلب اپنے ہاتھ کا سرانہ بنائے ہوئے اور آرام فرمانے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں تو وہ لرزہ پر اندام ہو گیا دیکھ کے، وہ ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، یہ مطلب مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، یہ امیر المومنین ہیں، کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کسی قسم کا کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اطاعت مصطفیٰ کی،
اس لیے انہوں نے حضور علیہ السلام کی اتباع کی ہے، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اور جو نہیں کرتے مارے مارے مطلب گھومتے اور پھرتے ہیں، ہر کسی کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں کہ سرکار کی غلامی سے جو بھاگے گا وہ ہر کسی کا غلام بن جائے گا، اس کو عزت نہیں، وہ ذلت رسوائی میں مبتلا ہوگا۔ تو وہاں بھی مطلب جو ہے نا وہ قاصد جو تھا وہ دیکھ کے مطلب جو ہے نا کانپ رہا تھا، اے مسلمانوں کے، یعنی یہ امیر المومنین ہے، یہ خلیفہ ہے، مطلب جس سے پیسوں کسرا بھی کانپتا ہے، آپ کی مونچھیں بھی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ مونچھیں اس طرح کی، یہ جو مونچھیں رکھتے ہیں نا ہم اس کو مطلب مونچھوں کو مطلب کیا کرتے ہیں مطلب الٹا کرتے ہیں، مطلب ایسا ہے تیر ہوتے ہیں، وہ جڑے جنگلی مطلب پیسے ہوتے ہیں نا جن کے سینگ اس طرح ہوتے ہیں، تو مونچھوں کو مطلب جو ہے نا وہ اس طرح کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی مونچھیں نہیں تھی ان کی، ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، بڑی مونچھیں تھی، اور مطلب مونچھوں کے ساتھ داڑھی بھی تھی، ایسے ہی نہیں مونچھیں بڑی مطلب مونچھیں خالی بڑی نہیں رکھتی، داڑھی شریف بھی تھی ان کی۔ حضور علیہ السلام کی مطلب تو آج تو داڑھی کا نام نہیں ہوتا، یہ مطلب ہمارے آرمی کے اندر بھی وہی مونچھیں مطلب جیسے مطلب یہ انگور کی جڑیں نہیں وہ جڑیں مطلب پھیل کر کدھر کدھر نکلتی ہے، وہ پھیل کر مطلب وہ داڑھی تو مونچھیں جو ہے نا وہ کانوں کے اوپر سے گھما کے مطلب جو ہے نا اس طرح مطلب ان کو لوز ملتا ہے۔ قسم خدا کی وہ لوز کیا ہے، داڑھی رکھو، اس کا لوز بھی آخرت میں ملے گا۔ حضور علیہ السلام کی اس سنت کا بھی ہمیں لوز ملے گا، دنیا میں بھی ہم جانتے نہیں، دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا